الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بزرگوں، دین کے لیے ادب ایک بنیادی چیز ہے۔ جس حد تک ادب اور تأدب بڑھتا جائے گا، اسی حد تک انسان کا دین مضبوط ہوتا جائے گا۔ جس قدر بے ادبی، گستاخی، جرأت، جسارت، بے باکی بڑھتی جائے گی، انسان دین سے ہٹتا چلا جائے گا۔ خواہ علم ہو یا عمل، ان میں شریعت نے آداب کی رعایت رکھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اے ایمان والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں بیٹھ کر بلند آواز سے بات مت کرو، اپنی آوازوں کو پست کرو، ایسی آواز نہ ہو کہ نبی کی آواز سے بڑھ جائے، ورنہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے اعمال بیکار ہو جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے، نہ اس پر اجر مرتب ہوگا نہ ثواب ملے گا۔ شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ نے تفسیر فتح العزیز میں لکھا ہے، من تہاون فی الآداب حرم من السنہ ومن تہاون بالسنہ حرم من الواجبات ومن تہاون بالواجبات حرم من الفرائض ومن تہاون بالفرائض حرم من المعرفہ۔ جس نے ادب پر عمل کرنے میں سستی برتی، وہ سنت سے محروم ہو گیا۔ جس نے سنت پر عمل سے سستی کی، وہ واجبات سے محروم ہو جائے گا۔ جس نے واجبات پر عمل میں کوتاہی دکھلائی، وہ فرائض پر عمل کرنے سے محروم رہ جائے گا۔ جس نے فرائض کی ادائیگی میں سستی کی، وہ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، معرفت خداوندی سے محروم ہو جائے گا۔ فرائض پر عمل کرے گا تو معرفت بڑھے گی، اس واسطے سنتوں کو مکمل فرائض کہا گیا۔ جس نے آج سنتیں چھوڑی، صرف فرائض کو پڑھ لیا، کل فرائض بھی نہ پڑھے گا، رفتہ رفتہ سارے دین سے محروم ہو جائے گا۔ جس آیت کریمہ کا میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا ہے، اس سے یہ مسئلہ نکل آیا، ادب سب سے بڑی چیز ہے۔ حقیقتاً تو ادب اللہ جل شانہ کا ہے، عظمت والی ذات اللہ کی ہے، اسی واسطے کہ اس کی بارگاہ میں ادب اور تواضع چاہیے۔ جس کو اللہ سے نسبت ہوتی جائے گی، اس کا ادب قائم ہوتا جائے گا۔ قرآن کریم کا ادب قائم کیا گیا، لا یمسہ الا المطہرون۔ اگر حالت جنابت تک، ناپاکی کی حد تک پہنچ گیا تو تلاوت بھی ناجائز ہو گئی، گویا زبان بھی پاک نہ رہی۔ یہ قرآن کا ادب سکھایا گیا کہ اس کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، کہ اس کلام کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ جس کا نام کلام اللہ ہے، اللہ کا ادب ضروری ہے، تو اللہ کے کلام کا ادب بھی ضروری ٹھہرا۔ حالانکہ قرآن کریم جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں، یہ تو کاغذوں کا مجموعہ ہے، جو حروف و نقوش اس میں لکھے ہیں، یہ کلام کی علامات ہیں۔ کلام وہ ہے جس کا تکلم کیا جائے، پھر وہ حروف و نقوش جن کاغذات میں درج ہے، انہیں بھی بے وضوحات لگانے سے منع کیا گیا۔ وہ کاغذ جس جلد ہی میں لیے جائیں، وہ بھی واجب التعظیم بن جاتی ہے۔ حقیقت میں یہ کلام کا ادب بتلایا گیا۔ اسی طرح جب اللہ کا ادب ضروری ہے تو بیت اللہ کا ادب بھی ضروری ہو گیا۔ اللہ کا گھر، یہ نسبت جب آ گئی تو ادب لازم ٹھہرا۔ حالانکہ حق تعالی
جسم و مکان سے پاک ہے، لیکن نسبت جب آتی ہے تو وہ تجلیات ربانی کا مرکز ٹھہر جاتا ہے، تو اس گھر کا ادب بھی ضروری ہو گیا۔ تو جب بیت اللہ کا ادب ضروری ہوا تو جس مسجد حرام میں بیت اللہ ہے وہ مسجد بھی قابل تعظیم ہو گئی، اور اس درجے بابرکت ہو گئی کہ یہاں ایک نماز پڑھنے پر 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف نسبت کی برکت ہے۔ اس لیے تأدب اور توقیر و تعظیم لازم قرار دی گئی۔ حدیث میں فرمایا گیا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کی توقیر، تعظیم، احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ بڑوں کی تعظیم ضروری قرار دی گئی، دھمکی دی گئی، اگر اسے نہ انجام دو گے تو ہماری جماعت میں شمار نہیں ہوگا۔ یہ توقیر و ادب عمر کی بڑائی کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی علم رکھتا ہے تو علم کی وجہ سے ادب ہوگا۔ علم کے ساتھ زہد و قناعت کے جذبات اور اخلاق رکھتا ہے تو ان کا ادب واجب ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بھی کمال نہ ہو، صرف عمر بڑی ہے، اس وجہ سے بھی اس کا ادب ضروری ہوگا۔ حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی بوڑھے کی تعظیم اس کے بوڑھا ہونے کی وجہ سے کرے تو وہ اس سے پہلے نہیں مرے گا کہ اللہ جل شانہ اس کے لیے چھوٹے پیدا کریں گے جو اس کی تعظیم کریں گے۔ یہ نکلا کہ ہر بڑائی کا ادب کرنا ضروری ہے، ہر بڑائی تعظیم کی مستحق ہے، خواہ وہ بڑائی تکوینی ہو یا تشریعی، اختیاری ہو یا غیر اختیاری۔ اگر توقیر نہ کی گئی تو فرمایا کہ ممکن ہے تمہارے اعمال اور دین پر اثر نہ پڑ جائے۔ یہاں تک کہ دین اسلام کے اندر نسبتوں کا ادب سکھلایا گیا۔ جو اللہ والوں کے ہاں نسبتوں کی توقیر، تعظیم، احترام کیا جاتا ہے کہ شیخ کی عظمت کرتے ہیں، شیخ کی اولاد اور وطن کا بھی نسبت کی وجہ سے ادب کرتے ہیں۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم کے متعلق، کہ ان کی عادت میں ادب کا لحاظ بے حد ہوتا۔ سادات کا، سیدوں کا کوئی نابالغ بچہ بھی آ جاتا تو سرہانہ چھوڑ کر پائنتی کی طرف بیٹھ جاتے، فرماتے دنیا مخدوم زادوں کی عزت کرتی ہے، یہ سارے عالم کے مخدوم زادے ہیں، سارے عالم پر ان کی تعظیم ضروری ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مراد آباد گئے، جانا آگے تھا، مراد آباد بھی ٹھہرے، پروگرام میں حضرت نے صرف 1 دن رکھا تھا، لوگوں نے اصرار کیا مگر آپ نے انکار فرما دیا، تو علماء کا طبقہ جمع ہو کر آ گیا کہ ٹھہر جائیں، انکار کر دیا کہ نہیں ٹھہروں گا۔ بعض عمرا جمع ہو کر آ گئے، عمرا سے کہا جب علماء کی نہ سنی تو آپ کی کیسے مانوں؟ مراد آباد کے لوگوں کے دل میں ٹھن گئی کسی نہ کسی طرح ٹھہراؤ، تو ایک نے مشورہ دیا ان کو ٹھہرانے کی ایک ہی صورت ہے، فلاں دفتر میں ایک لڑکا 14-15 سال کا ہے، اسے بلا لو، وہ ٹھہرا سکے گا۔ جب وہ آیا حضرت رحمۃ اللہ علیہ ادب سے اپنی مسند چھوڑ کر کھڑے ہوئے، جھک کر مصافحہ کیا، اپنے جگہ پر اس کو بٹھا دیا، خود مؤدب ہو کر سامنے بیٹھ گئے۔ اس نے کہا حضرت جی چاہتا ہے کہ کچھ ٹھہر جائے۔ فرمایا بہت اچھا، ٹھہر گئے، اتنے ٹھہرے کہ 1 ہفتے تک ٹھہر گئے۔ لوگوں نے سوچا کہ حضرت اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک وہ لڑکا نہیں کہے گا، تب آ کر اس نے اجازت دی۔ وہ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ حضرت کے شیخ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ کے شیخ میاں جی نور محمد جھنجانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ لڑکا میاں جی مرحوم کا نواسہ لگتا تھا۔ شیخ کی نسبت کا اتنا ادب تھا کہ ان کے حکم کی وجہ سے وہیں رک گئے
کسی کا حکم نہ مانا، یہ نسبت کا ادب تھا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جب ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو عمر بھر سیاہ جوتا نہیں پہنا، سرخ یا زرد رنگ کا پہنا کرتے تھے۔ فرمایا سیاہ رنگ کا جوتا ممنوع نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، مگر بیت اللہ کا غلاف سیاہ ہے تو پاؤں میں اس رنگ کا جوتا کیسے پہنوں؟ اس ادب کی وجہ سے سیاہ رنگ کا جوتا پہننا چھوڑ دیا۔ پگڑی تو باندھتے سیاہ رنگ کی کہ یہ تو ادب کا مقام ہے مگر قدموں میں نہیں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ادب یہ تھا کہ ایک دفعہ حرم مکہ میں سیلاب آیا، حرم شریف میں پانی بھر گیا تو مقام ابراہیم یعنی وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے تعمیر کی تھی بیت اللہ کی، وہ اب بھی محفوظ ہے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان بھی ہے۔ اس کے لیے ایک چھوٹی سی عمارت بنی ہے، اس کے اندر وہ نشان محفوظ ہے۔ الغرض جو سیلاب آیا تو مقام ابراہیم پر بنی ہوئی عمارت کا برج گر پڑا، وہ مقام ابراہیم کے اوپر آ گیا تو اس کا ایک کنارہ ٹوٹ گیا، وہ کنارہ اسی وقت شریف مکہ کے خزانے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ چیز مقدس تھی۔ شریف مکہ علماء مشائخ کو وقتاً فوقتاً اس پتھر کی زیارت کراتے تھے۔ خدا جانے کیا صورت پیش آئی، اس کے 2-3 ٹکڑے ہو گئے۔ اس میں سے ایک چھوٹا ٹکڑا شریف مکہ نے ہدیہ کے طور پر بعض مشائخ کو دیا، وہ کسی نہ کسی طرح منتقل ہو کر حضرت مولانا گنگوہی کے پاس پہنچ گیا۔ مولانا کی عادت یہ تھی کہ اس مقام ابراہیم کے ٹکڑے کو نکال کر پانی میں ڈالتے، وہ پانی اہل مجلس میں تقسیم کیا جاتا۔ اس ٹکڑے میں سے کچھ ریزے گر گئے، حضرت نے فوراً ریزوں کو جمع کر کے آنکھوں کے سرمے میں شامل کر لیا۔ جب آنکھوں میں سرما لگاتے تو وہ حل کیا ہوا پتھر بھی آنکھوں میں جاتا۔ یہ ادب کی بات تھی۔ حاجی صاحب نے ایک رسالہ خود لکھا، مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو ان کے مرید ہیں، دیا کہ اس کی نقل کر کے لاؤ۔ اس کے اندر ایک جگہ املا کی غلطی تھی، عین کے بجائے حمزہ لکھا ہوا تھا۔ مولانا نے از خود صحیح نہیں لکھا بلکہ وہ جگہ چھوڑ دی اور حضرت سے آ کر کہا کہ یہ لفظ سمجھ میں نہیں آتا، یہ کیا ہے؟ تو اشتباہ کا راستہ اختیار کیا، تلقین کا راستہ اختیار نہیں کیا کہ شیخ کو جا کر یوں کہے کہ آپ نے غلط لکھا۔ یہ جرأت نہ تھی کہ یوں کہے کہ غلطی ہو گئی، گویا صورتاً بھی بے ادبی نہ کر سکے، حقیقتاً بے ادبی کیا کرتے۔ ائمہ مجتہدین کا بھی یہی طریقہ رہا ہے کہ ایک دوسرے سے ظاہری اختلاف رکھنے کے باوجود ادب و عظمت میں کمی نہیں آنے دیتے۔ جب امام شافعی علیہ الرحمہ بغداد کا سفر کیا تو امام ابو حنیفہ کے مزار پر حاضری دی، تو امام کا مسلک ہے نماز میں فاتحہ کے بعد آہستہ سے آمین کہنا چاہیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے کہ زور سے آمین کہنا افضل و اولیٰ ہے، مگر جب امام شافعی نے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی مزار والی مسجد میں نماز ادا کی تو آمین کو آہستہ سے پڑھا اور فرمایا مجھے حیا آتی ہے اس صاحب مزار سے کہ اس کے قریب آ کر اس کے اجتہاد سے اختلاف کروں۔ یہ ادب اور تأدب ہے، جس حد تک گنجائش ہو اس حد تک انہوں نے عمل کر کے ادب کا لحاظ کر کے ادب کو ملحوظ رکھ کر بتا دیا۔ تو امام شافعی نے افضل پر عمل ترک کر دیا، غیر افضل پر عمل کیا امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی رعایت سے۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ اس وقت مزار میں ہیں، سامنے نہیں ہیں، مگر یہ ادب کا عالم تھا، یہ ادب کی بات تھی، یہ تأدب کا معاملہ تھا۔ اسی لیے آپ حضرات دیکھیں گے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر احکام کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو کرنے کی چیزیں ہیں، اس کے لیے آداب رکھے گئے کہ انہیں کرو گے تب جا کر مامورات پر عمل کرنا نصیب ہوگا، اور ایک رکنے کی چیزیں ہیں جنہیں منہیات کہا جاتا ہے۔
روکنے کی چیزوں میں منہیات رکھے گئے، مکروہات رکھے گئے کہ اگر ان مکروہات ناپسندیدہ باتوں سے بچو گے تب جا کر منہیات سے، حرام سے بچنا نصیب ہوگا۔ اگر مکروہات میں ڈوبے رہو گے تو ایک نہ ایک دن حرام میں پڑ جاؤ گے۔ ذرائع و وسائل کو روک دو تاکہ مقاصد تک آدمی نہ پہنچ سکے۔ تو منہی اور حرام چیزوں میں وسائل سے بچانا تاکہ اصل حرام سے آدمی بچ جائے۔ واجبات میں وسائل کو، آداب کو ملحوظ رکھنا، آداب کی پابندی کرنا، ان پہ عمل کرنا تاکہ فرائض پر عمل نصیب ہو۔ حدیث میں اسی لیے فرمایا گیا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کے زیادہ حصے میں نشہ ہو اس کا کم حصہ بھی ناجائز ہے۔ شراب کے گھونٹ میں نشہ ہے، ایک قطرے میں تو نہیں، لیکن قطرہ پینا بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح گھونٹ پینا حرام ہے۔ حالانکہ حرمت تو نشے کی وجہ سے، ایک قطرے میں نشہ نہیں ہے، مگر سد ذرائع کے لیے ایسا کیا گیا۔ جو ایک قطرہ شراب پی لے گا، کل کو وہ ایک گھونٹ پیے گا، پرسوں پورا جام پیے گا اور شرابی بن جائے گا۔ تو شرابی بننے سے بچانے کے لیے قطرے کو حرام کیا گیا تاکہ شراب کی عادت نہ پڑ جائے۔ ایک حدیث میں فرمایا من اتی عرافا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی جادوگر کاہن کے پاس گیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ کفر کیا۔ حالانکہ جادوگر کے پاس جانے سے توحید و رسالت اور قیامت کا انکار نہیں ہوتا، کوئی عقائد کی تبدیلی نہیں ہوتی، مگر پھر بھی فرماتے ہیں اس نے شریعت اسلام کے ساتھ کفر کیا۔ اس لیے کہ آج جادوگر کے پاس گیا تو سحر کی برائی اس کے دل سے نکل گئی، جادو کی ناپاکی اس کے دل سے نکل گئی، تو کل کو وہ جادوگر سے جادوگری سیکھے گا اور پرسوں پورا جادوگر بن جائے گا۔ اور تو اسی جادو کے کفر سے بچانے کے لیے جادوگر کے پاس جانے سے ممانعت کر دی گئی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں سد ذرائع۔ عزیزان گرامی، شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ نے اپنے ایک مرید کو خلافت دی، فرمایا فلاں مقام پر جا کر دین کی تبلیغ و اشاعت کا کام انجام دینا۔ چلتے چلتے مرید نے عرض کیا کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ شیخ نے فرمایا 2 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، خدائی کا دعویٰ نہ کرنا، نبوت کا دعویٰ مت کرنا۔ حیران ہوا حضرت میں برس سے، سال ہا سال سے آپ کی صحبت میں رہا، کیا اب بھی یہ شک ہے، یہ خطرہ ہے کہ میں خدائی اور نبوت کا دعویٰ کروں گا؟ فرمایا خدائی اور نبوت کے دعوے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی ذات وہ ہے کہ خدا جو کہہ دے وہی اٹل ہو، اس سے اختلاف کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جو انسان اپنی رائے کو اس درجے میں پیش کرے کہ اس کی رائے اٹل ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکے گا، کوئی بندہ اپنی رائے پر اتنا اصرار کرے تو اس سے بڑھ کر خدائی کا دعویٰ کرنے والا کون ہوگا؟ نبی وہ ہے جو زبان سے فرمائیں وہ سچی بات ہے، کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ تو جو شخص اپنے قول کے بارے میں یوں سمجھے اور یوں کہے کہ اتنی سچی بات ہے کہ اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ در پردہ نبوت کا مدعی ہے، نبوت کا دعوے دار ہے کہ میری بات غلط نہیں ہو سکتی، حالانکہ یہ اس کی رائے ہے۔ آخری بات میں عرض کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم اور دینی بھائی اور بزرگوں، صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلافات تھے، ائمہ مجتہدین میں اجتہادی مسائل میں بھی اختلافات رونما ہوئے، لیکن ان سب کے باوجود ادب و احترام
عظمت و تعظیم میں ذرا برابر کمی نہ کی گئی، اس لیے کہ ہمارے ہاں جھگڑوں کی وجہ کے لیے مسائل کی خاصیت نہیں بلکہ ہمارے نفسانی جذبات ہے۔ ہم نے اپنے جذبات کو نکالنے کے لیے مسائل کو آڑ بنا رکھا ہے۔ تو صحابہ کرام میں جس طرح مسائل میں اختلافات کے باوجود جھگڑے نہیں تھے، علماء ربانیین میں اختلافات کے باوجود جھگڑے نہیں تھے، فقہاء کرام میں اختلافات کے باوجود جھگڑے نہیں تھے، بلکہ وہاں ادب ہی ادب تھا، آپس میں محبتیں ہی محبتیں تھیں، تأدب ہی تأدب تھا۔ تو ہمیں بھی اس اسوہ حسنہ کو اپنانا چاہیے اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا چاہیے۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان سچے نمونوں کا، ان سچے عملی نمونوں کا اسوہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔